قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں خوف خدا کی تلقین فرمائی گئی۔ مسلمان اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے کہ ہر دم ہر آن ہر گھڑی ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس بات کا استحضار رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم بند کمرے میں ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اندھیرے میں ہوں اللہ ہر دم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم چاہے اکیلے ہوں یا دوسروں کے ساتھ ہوں، اللہ رب العالمین بیک وقت سب کو دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے تصورات، ہمارے تخیلات سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ ہمارا جو جو عمل ہو رہا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ ہر دم اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب انسان خوف خدا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی احادیث میں بھی خوف خدا کی تلقین فرمائی گئی۔ اگر مسلمان خوف خدا دل میں رکھے تو بہت سی وہ خرابیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ دوسروں کا حق غصب کرنا، دوسروں کا دل دکھانا، دوسروں کا مال دبا لینا، دو نمبری کرنا، خیانت کرنا، یہ سب تبھی ہوتا ہے جب دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا ہے، اور پھر اسی خوف خدا کے بعد انسان تقوی کی طرف بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اس لیے تمام ہمیں جو بزرگان دین کی تعلیمات نظر آتی ہیں وہ تنہائی میں بھی، رات کو بھی، دن میں بھی اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، کوئی ہم سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ ان کا یہ استحضار ان کو گناہوں سے بچاتا رہتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے دل میں اپنے اللہ کا خوف رکھے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو غیر اللہ کے خوف سے انسان بچ جاتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو وہ غیروں کا خوف اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف آتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے سائے سے بھی خوف کھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صرف اللہ کا خوف رکھو اپنے دل میں تو غیر اللہ کے خوف سے تم بچ جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہی خوف خدا ہے جس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے رعایا کی خبر گیری کے لیے، معلومات کے لیے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں تکلیف میں ہو، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو رہا ہو۔ ایک مرتبہ تہجد سے کچھ پہلے کے ٹائم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت فرما رہے ہیں، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھر میں سے گفتگو کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے۔ اندر سے ایک ماں اور اس کی بیٹی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماں بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج ہمارے جانور نے دودھ کم دیا ہے، وہ بھینس تھی یا گائے، جو بھی جانور دودھ دینے والا، کہ آج ہماری گائے نے دودھ کم دیا ہے، جن جن لوگوں کے گھروں میں ہم نے دودھ پہنچانا ہے پورا نہیں ہو سکے گا، ایسا کر لو کہ اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو، پانی ملا کر ہم اپنی مقدار پوری کر لیں گے۔ اس بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، کیا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سخت حکم فرمایا ہے کہ کوئی دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا، کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، دودھ میں پانی ملانا حرام اور جرم ہے، امیر المومنین کی طرف سے یہ حکم ہے
کیا آپ کو اماں جان یہ بات پتہ نہیں ہے؟ ان کو کیا پتہ کہ حضرت امیر المومنین اتفاق سے باہر سے گزرتے ہوئے رک گئے، سن رہے ہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹی آپ کی بات درست ہے، امیر المومنین کی طرف سے سخت حکم ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، لیکن یہ دیکھو ٹائم تہجد سے بھی پہلے کا ٹائم ہے، اس وقت کسی کو کیا پتہ چلے گا، کسی کو کیا معلوم ہوگا، امیر المومنین کو کہاں پتہ چل سکے گا کہ آج ہم نے دودھ میں پانی ملا دیا؟ اور ہم روز روز تو ایسا کریں گے نہیں، آج اتفاق سے ایسا ہو گیا، آج ہم دودھ میں پانی ملا کر اپنا کام چلا لیتے ہیں، امیر المومنین کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ جب یہ بات کہی تو اس بیٹی نے جواب میں کیا کہا کہ اماں جان ٹھیک ہے، امیر المومنین کو تو پتہ نہیں چلے گا، امیر المومنین سے تو ہم اپنے آپ کو شاید محفوظ کر لیں گے، لیکن ایک ذات جو احکم الحاکمین ذات ہے، ایک ذات جو ہمارے اللہ کی ذات ہے، جو ہر دم اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ہم اپنے اللہ سے اپنے اس فعل کو کس طرح چھپا سکیں گے؟ ہم اپنے اس عمل سے اپنے اللہ سے اس عمل کو کس طرح فراموش کر سکیں گے؟ ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ حاکموں کا حاکم، وہ احکم الحاکمین ہے، اللہ سے کس طرح بچ سکیں گے؟ ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، اپنے گھر تشریف لے گئے اور اگلے دن صبح کی روشنی میں اپنی زوجہ کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ رات میں نے بڑا عجیب ماجرا دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک بیٹی کے دل میں ایسا خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے کہ وہ گناہ سے خود بھی بچ رہی ہے، اپنی ماں کو بھی بچا رہی ہے۔ ایسی بیٹی اللہ کے قریب ہوا کرتی ہے، ایسی لڑکی اللہ کا جو خوف رکھتی ہے وہ اللہ کی پسندیدہ بن جایا کرتی ہے۔ تم جاؤ اور جا کر اس گھر میں اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے حاصل کرو، میں اس بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کی زوجہ اس گھر میں گئی اور جا کر رشتہ طلب کیا اور کہا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس بیٹی کے دل میں جو خوف خدا ہے، جو اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، رات کی تنہائی میں بھی جو اللہ سے ڈرتی ہے، اس کے اس خوف خدا کی وجہ سے امیر المومنین اس بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ کتنے بڑے شرف کی بات تھی۔ چنانچہ وہی بیٹی خوف خدا کی اس صفت کے نتیجے میں حضرت امیر المومنین کی بہو بنتی ہے اور اسی کی نسل سے آگے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے عادل بادشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب دل میں خوف خدا ہوگا تو رات کی تنہائی میں بھی انسان گناہ سے بچے گا، اکیلے میں اندھیرے میں بھی وہ یہ سوچے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے تو میں اپنے آپ کو چھپا لوں گا، وقت کے حاکم سے تو اپنے آپ کو چھپا لوں گا، لیکن جو حاکموں کا بھی حاکم ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اپنے اللہ سے میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے دل میں خوف خدا رکھا کرو، ہر دم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ خوف خدا یہ ایک بڑی صفت ہے اور یہ تقوی کے قریب لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک اور واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں سفر فرما رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، ملازم تھا، کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں سفر کئی دنوں کے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے، اتفاق سے جو زاد راہ لے کر چلے تھے وہ زاد راہ ختم ہو گیا، توشہ یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء یہ ساتھ لے کر چلے وہ ختم ہو گئی۔ اب جنگل سے گزر رہے ہیں، سوچنے لگے کہ کوئی زاد راہ کا بندوبست کر لیا جائے، سفر آگے مزید باقی ہے، لیکن ظاہر جنگل میں کوئی چیز مل نہیں سکتی تھی۔ تھوڑا آگے گئے تو انہیں ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بہت سی بھیڑوں کو چرا رہا تھا، بہت سے اس کے پاس بکریاں تھی، بھیڑیں تھی جو اسے چرا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ملازم اور غلام کے ساتھ اس کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں اور ہمیں آپ سے دودھ درکار ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہمیں اپنی بکری کا دودھ دے دو۔ اب اس چرواہے نے جواب میں کہا کہ محترم، چونکہ میں ان
जानवरों का खुद मालिक नहीं हूँ, मैं एक चरवाहा हूँ और मैं इसका मालिक नहीं तो किसी भी बकरी का दूध मैं तुम्हें फ़रोख्त कर दूँ, इसका मैं मजाज नहीं, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान हुए कि इस दूर दराज जंगल में, बयाबान में, जहाँ कोई देखने वाला नहीं, और ये एक आम सा चरवाहा है और हम इसे रकम देकर इसकी बकरी का दूध लेना चाहते हैं, लेकिन इसके दिल में अल्लाह का ये खौफ है और ये जवाब ये दे रहा है कि मैं इसका मालिक नहीं, मैं आपको ये दूध दे नहीं सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको आज़माना चाहा, मज़ीद उसका इम्तिहान लेना चाहा और कहा कि भाई दोस्त, आपकी बात दुरुस्त है, आप अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन मेरे सामने एक इसका हल है, एक तरीका कार है। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें रकम देता हूँ, तुम एक बकरी मुझे फ़रोख्त कर दो, बकरी की रकम तुम्हें मिल जाएगी और बकरी हमें मिल जाएगी, हमारी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, और तुम अपने मालिक को जाकर ये कह देना कि जंगल में एक भेड़िया आया या शेर आया और वो बकरी को उचक कर ले गया। और आम तौर पर जंगलों में ये वाक़यात होते रहते हैं, तुम्हारे मालिक को यकीन आ जाएगा और वो समझ लेगा भाई एक बकरी का नुकसान हो गया, कोई जंगली दरिंदा उठा कर ले गया, तुम्हारा भी मसला हल, तुम्हें भी रकम मिल गई, हमारा भी मसला हल और हमें भी हमारा जानवर मिल गया, दूध भी मिल गया, आगे चलकर गोश्त का भी मसला हल हो जाएगा। जब हज़रत उमर ने बतौर इम्तिहान के उस चरवाहे के सामने ये बात रखी तो जवाब में उस चरवाहे ने कहा, फ़अइनल्लाह, आप जो कह रहे हैं अगर मैंने इस तरह कर लिया तो मुझे बताओ फिर अल्लाह कहाँ जाएंगे, अल्लाह कहाँ होंगे, अल्लाह से मैं अपने आप को किस तरह छुपा लूँगा, मेरे मालिक को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा अल्लाह जो हरदम मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह जिससे मैं अपना कोई अमल छुपा नहीं सकता, मैं अपने अल्लाह से अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं कतअन ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये जवाब दिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस चरवाहे को सीने से लगा लिया और फरमाया अपने ग़ुलाम से कि जब तक उम्मत मुहम्मदिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिल में खौफ खुदा है, जो अल्लाह का डर अपने दिल में रखते हैं, इस उम्मत पर कभी कोई गैर गालिब नहीं आ सकता। ये खौफ खुदा ही था कि जिसने उस चरवाहे को गुनाह से रोक दिया, वरना उसके सामने तदबीर अच्छी थी, फ़ायदे की बात थी। तो इसलिए फरमाया गया कि भाई अपने दिल में खौफ खुदा रखो, अल्लाह का डर अपने दिल में रखा करो कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये बात हमारे दिल में होगी, कितने ही गुनाहों से हम बच जाएंगे। बाज़ दफ़ा इंसान मामूली सा गुनाह, मामूली से फ़ायदे के लिए मामूली सा फ़ायदा और गुनाह कर बैठता है और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों में पड़ता चला जाता है। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाना है। रात का अंधेरा हो, रात की तन्हाइयाँ हों, ये इस्तेहज़ार रहे दिल में कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। जब ये बात होगी तो इंशाअल्लाह हम ख़ुद भी अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे और अपने अहल व अयाल की भी फ़िक्र करेंगे, और इसी तरह मुआशरे की इस्लाह हुआ करती है। हम सब इस मुआशरे के फ़र्द हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जो तरबियत हुई वो इसी अंदाज़ में तरबियत हुई थी कि उनके दिल में ये खौफ खुदा था। कभी मुमकिन ही नहीं था कि वो किसी का हक़ मार लें, किसी का माल गसब कर लें, किसी का दिल दुखा दें। वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह दिया करते थे, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया करते थे, दूसरों का नुकसान उन्हें गवारा नहीं था। तो इसलिए हमें भी यही सिफत अपने अंदर पैदा करनी है। अल्लाह हमें देख रहा है, खौफ खुदा जब दिल में हो